بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوات کے متعلق لیکچرز کا آغاز کیا تھا۔ اس دوران کچھ احباب نے یہ مشورہ دیا کہ سرایہ کے متعلق الگ سے لیکچر بنائے جائیں اور غزوات کے متعلق الگ سے۔ چنانچہ ان کی یہ بات کچھ حد تک پسند بھی آئی اور معقول بھی ہے۔ اس وجہ سے سرایہ کا سلسلہ الگ کر دیا ہے اور غزوات کا سلسلہ الگ کر دیا ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ سرایہ کے متعلق ہے۔ چنانچہ 2 ہجری تک کے جو سریے ہوئے ہیں وہ سابقہ لیکچر کے اندر آ چکے ہیں یا آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس وجہ سے آج ہم 3 ہجری میں اور 3 ہجری کے بعد جو سریے ہوئے ان کے متعلق مختصر مگر اہم معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یاد رکھیے، سریہ اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر بنا کر بھیجا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں بذات خود شریک نہ ہوئے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں خود بذات خود شریک ہوئے ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ سرایہ کی تعداد میں اختلاف ہے۔ قاضی منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ للعالمین کے اندر جو سرایہ کا نقشہ دیا ہے اس کے اندر 55 سرایہ کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے ہم نے بھی تعداد میں 55 ہی کا عدد ذکر کیا ہے کہ کل سرایہ 55 ہیں۔ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ تو 3 ہجری کا سریہ ہے سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سریہ کے شرکاء حضرت عباد بن بشر، حضرت ابو نیلہ کا نام تھا سلکان بن سلمہ، یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سریہ محمد بن مسلمہ کے کل شرکاء 5 تھے۔ اگلا سوال یہ، سریہ کا مقصد کیا تھا؟ کس مقصد کے لیے یہ سریہ بھیجا گیا؟ تو سریہ کا مقصد تھا کعب بن اشرف کا قتل کرنا۔ کعب بن اشرف کو کب قتل کیا گیا؟ اگلا سوال ہے۔ کعب بن اشرف کو 14 شب ربیع الاول کے مہینے میں 14ویں رات کو اس کو قتل کیا گیا۔ اگلا سوال یہ ہے، غزوہ بدر میں کفار کی شکست پر کس نے یہ کہا کہ اگر یہ کافروں کے سردار مر گئے ہیں پھر زمین کا بطن یعنی اندرونی حصہ قبر اس کی پشت سے بہتر ہے، یعنی مر جانا بہتر ہے؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ تو یہ اس بدبخت کعب بن اشرف کے الفاظ ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے دوران کون سے صحابی زخمی ہوئے؟ تو حارث بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے دوران زخمی ہوئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے زخم پر ہاتھ پھیرا اور لعاب دون لگایا تو جس سے وہ ایسے شفا یاب ہوئے گویا کہ کبھی تکلیف ہوئی بھی نہیں ہے۔ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے کس جگہ پہنچ کر زور سے نعرہ لگایا؟ تو بقیع غرقد نامی جگہ پر پہنچ کر انہوں نے زور سے نعرہ لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا۔ ان کا نعرہ اس قدر زور سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو دعا دی؟ افلحت الوجوہ، کہ یہ چہرے تر و تازہ رہیں۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے۔ تو ناظرین، یہ چند سوال تھے سریہ محمد بن مسلمہ کے بارے میں۔ یاد رکھیے، کعب بن اشرف جو تھا یہ قبیلہ طے کی شاخ بنو نبہان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ماں قبیلہ بنی نذیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا اور بڑا حسین بھی تھا، بڑا شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینے کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ جب اس کو غزوہ بدر میں کفار کی شکست کے متعلق پتہ چلا تو اس نے وہ الفاظ کہے جن کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔
پھر اس کے بعد یہ مسلمانوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی پہ اتر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حجو کیا کرتا تھا، اور دشمنان اسلام کی مدح پر اشعار کہا کرتا تھا، اور ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ یہاں سے مکہ میں پہنچا اور مطلب بن ابی وداع سہمی کا مہمان ہوا۔ مشرکین کی غیرت کو بھڑکانے کے لیے، آتش انتقام کو تیز کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر انہیں آمادہ کرنے کے لیے یہ اشعار پڑھتا اور نوحہ اور ماتم کرتا تھا ان لوگوں کا، ان مشرکین کا، ان سرداروں کا جو غزوہ بدر میں قتل ہوئے۔ اس کی موجودگی میں ابو سفیان اور مشرکین نے ایک دفعہ اس سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زیادہ پسندیدہ ہے؟ کعب نے کہا تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ تو اسی سلسلہ میں سورۃ النساء کی آیت بھی نازل ہوئی ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ کافروں کو کہتے ہیں، کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ تو تفسیر کے سوال کے اندر بھی پوچھا جا سکتا ہے اس آیت کا شان نزول کس کے متعلق ہے؟ تو کعب بن اشرف جب یہاں سے مدینہ سے مکہ گیا تھا ان کو انتقام کے لیے آمادہ کرنے پر، تو اس وقت جب ابو سفیان نے یہ سوال کیا ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا، تو اس بدبخت نے کہہ دیا کہ تمہارا دین بہتر ہے۔ بہرحال یہی وہ حالات تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، کون اس سے نمٹے گا؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو 4 شرکاء تھے جن کے نام گزر چکے تھے، ان کے کمانڈر محمد بن مسلمہ تھے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت طلب کی کہ مجھے آپ کے متعلق اگر کچھ بات اشارے کنایے میں اس کو اعتماد دینے کے لیے کہنے کی اجازت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہہ سکتے ہو۔ تو ان کا آپس میں گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا، کافی باتیں ہوئیں۔ بہرحال یہ وقت مقرر پر وہاں پہنچ گئے۔ ابو نیلہ نے ان کو آواز دی، اس کی بیوی روکتی رہی کہ مت جاؤ، میں خون کی بو محسوس کر رہی ہوں، جیسا کہ خون ٹپک رہا ہے ایسے مجھے لگتا ہے۔ تو اس نے کہا محمد بن مسلمہ میرا بھائی ہے اور ابو نیلہ میرا دودھ شریک ساتھی ہے۔ بہرحال یہ آیا اور اس کو مسلمانوں نے پکڑ کر قتل کر دیا۔ دوسرا سریہ، اس کا نام ہے سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جمادی الاخر 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس میں کل شرکاء جو تھے وہ 100 تھے۔ پوچھا جا سکتا ہے سریہ زید بن حارثہ جو جمادی الاخر 3 ہجری میں پیش آیا اس کے شرکاء کتنے تھے؟ 100 تھے۔ اس سریہ کا مقصد یہ تھا کہ کفار کا تجارتی قافلہ جو صفوان بن امیہ کی سربراہی میں ملک شام جا رہا تھا، بدر میں کفار کو شکست کے بعد ملک شام کی طرف تجارتی قافلہ، پھر درمیان میں مسلمانوں کا پڑنا، یہ ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ مسئلہ بن چکا تھا۔ چنانچہ غور و خوض کیا گیا کہ اگر بیٹھے رہیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے، اپنا مال بھی کھا جائیں گے، کچھ باقی نہ بچے گا، کیونکہ مکہ کے لوگ 2 سفر کیا کرتے تھے، گرمی میں شام کی طرف جاتے تھے اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے یا حبشہ کی طرف جاتے تھے۔ تو اس پر صفوان بن امیہ جو ان کا سربراہ تھا اس نے کافی غور و خوض کیا، تو کفار نے عام راستہ چھوڑ کے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کس نے مشورہ دیا کہ تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سے سفر کرو؟ تو اسود بن عبد المطلب نامی شخص نے، وہ جس کے 3 بیٹے غزوہ بدر میں قتل ہوئے تھے، نبینا شخص ہے یہ، اس نے کہا کہ تم عام ساحل والا راستہ چھوڑ کے عراق کے راستے سے سفر کرو۔ نیا راستہ تھا،
اور اس راستے پر سفر کرنا آسان نہیں تھا، تو انہوں نے ایک رہنما لیا جو راستہ جانتا تھا۔ تو کفار کا رہنما جو تھا کون تھا؟ اس کا نام تھا حیان بن فرات یا فرات بن حیان۔ بعض کتابوں میں نام اس کا الٹ بھی آیا ہے۔ تو یہ ان کا رہنما تھا، اس کا تعلق تھا قبیلہ بکر بن وائل سے، وہ سفر میں رہنمائی کرتا تھا۔ بہرحال یہ گرفتار بھی ہوا اور مسلمان بھی ہوا۔ مال غنیمت جو اس قافلہ سے مسلمانوں کو ملا 1,00,000 درہم تھا۔ مسلمانوں کو اس قافلے کا علم کیسے ہوا؟ تو یاد رکھیے، ہوا اس طرح کہ سلیط بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان تھے، اور نعیم بن مسعود جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کسی جگہ پہ ملے۔ شراب کی ابھی تک حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو نعیم بن مسعود نے شراب پی کر اس کے اوپر جب نشے کا غلبہ ہوا تو اس نے قافلے کا سارا پتہ دے دیا، مکمل منصوبے کی تفصیل نعیم تک پہنچا دی، تو حضرت سلیط تک پہنچا دی۔ تو حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام معلومات لے کر تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سواروں کا، 100 لوگوں کا ایک لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں دے کر روانہ کیا۔ تو مسلمانوں نے قردہ نامی ایک چشمہ پر پڑاؤ یہ ڈال رہے تھے، وہاں مسلمان پہنچ گئے، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا، اور حیان بن فرات یا فرات بن حیان جو ان کا رہنما تھا، جو راستہ بتلانے والا تھا، وہ گرفتار ہوا، مدینہ میں لایا گیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ بہرحال یہ مختصر اس سریہ کے بارے میں تفصیل ہے۔ مسلمانوں کو اس قافلے کا علم کیسے ہوا؟ تو حضرت سلیط بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، نعیم بن مسعود جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے شراب نوشی کی۔ شراب کے نشے میں نعیم نے سب کچھ اگل دیا۔ حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برق رفتاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کس جگہ پر اترے ہوئے تھے یا اتر رہے تھے کہ لشکر اسلامی نے ان کو پا لیا؟ تو جواب یہ، قردہ نامی چشمے پر یہ لوگ پڑاؤ ڈال رہے تھے کہ اسلامی لشکر نے ان کو وہاں پہ دھر لیا اور یہ سارے بھاگ گئے۔ آگے ہیں 4 ہجری کے سرایہ، 3 ہجری کے سریے ختم ہو گئے۔ پہلا سریہ ہے سریہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں شرکاء 150 تھے، انصار بھی تھے اور مہاجر بھی تھے۔ مقصد اس سریے کا یہ تھا، مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ خویلد کے بیٹے طلحہ اور سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ یہ طلحہ وہی ہے، طلحہ اسدی بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھنے والا، جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں احد میں جب مسلمانوں کو ظاہری طور پہ شکست ہوئی تو آس پاس کے جو قبائل تھے ان کے حوصلے بھی بڑھ گئے، انہوں نے منصوبہ بندیاں شروع کر دیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کے کہ وہ حملہ آور ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیج دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کو جب پتہ چلا تو یہ سارے وہاں سے بھاگ گئے اور مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سریہ کب ہوا؟ تو یہ سریہ محرم 4 ہجری کو ہوا۔ اس سریہ سے واپسی پر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زخم تازہ ہوا جو ان کو احد میں لگا تھا، اور پھر وہ اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ دوسرا سریہ کون سا ہے؟ دوسرا سریہ ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سریے میں صرف یہی ایک بندے ہیں اور مقصد تھا خالد بن سفیان حذلی کا قتل کرنا۔ یہ بھی اپنے لوگوں کو جمع کر رہا تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے
روانہ کیا کہ اس کو جا کر قتل کرو۔ تو خالد بن سفیان کو کیوں قتل کیا گیا؟ 5 محرم کو مسلمانوں کو پتہ چلا خالد مسلمانوں کے لیے لشکر تیار کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن بعد واپس آئے؟ تو 18 دن بعد 23 محرم کو یہ واپس آئے اور خالد کا سر لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا انعام دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعام میں عصا دیا اور فرمایا یہ میرے اور تیرے درمیان ایک نشانی ہے قیامت کے دن۔ چنانچہ انہوں نے وفات کے وقت یہ نصیحت اور وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد اس کو بھی میرے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے، قبر میں رکھ دیا جائے۔ بہرحال یہاں پہ پوچھا یہ جا سکتا ہے خالد بن سفیان حضری کو کس نے قتل کیا؟ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دوسرا سوال جو یہاں پہ متوقع ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عصا بطور انعام دیا اور فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان قیامت کے دن نشانی ہے؟ یوں بھی سوال کا سٹائل چینج کر کے پوچھا جا سکتا ہے کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام میں کیا چیز عطا کی؟ انعام میں کیا چیز دیا ان کو؟ عصا، چادر یا کچھ اور؟ اس قسم کا سوال بھی بن سکتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے واقعہ رجی کب پیش آیا؟ واقعہ رجی صفر 4 ہجری میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی صحابہ کو روانہ کیا تھا، لہذا یہ بھی سریوں میں شمار ہوتا ہے۔ پس منظر کیا ہے اس کا؟ تو اس کا پس منظر یہ ہے قبیلہ عزل اور قارہ کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہذا دین سکھلانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگ روانہ کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد روانہ کیے اور حضرت عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ لوگ رجی نامی ایک چشمے پر پہنچے تو بنو لحیان نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی اور بنو لحیان کے 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے۔ مسلمان ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے، انہوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی جس سے 7 مسلمان شہید ہوئے۔ 3 آدمی حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچے۔ ان کو انہوں نے عہد و پیمان دیا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا، نیچے اترو۔ تو یہ لوگ نیچے آئے، ان سے کمانے لے کر ان کو باندھ دیا گیا۔ جب ان کو باندھا جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پہلی بدعہدی ہے، چنانچہ انہوں نے مزاحمت کی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ لا کر بھیج دیا گیا، کیونکہ ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ مشروع کیا، اور قید کے دوران کے جنہوں نے ان کو قید میں رکھا وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کے متعلق بتلاتے ہیں کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے ہوتے تھے، حالانکہ ان دنوں میں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی اور یہ انگور کھا رہے ہوتے تھے۔ اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو صفوان بن امیہ نے خریدا، کیونکہ انہوں نے صفوان کے باپ کو قتل کیا، تو زید بن دسنہ کو صفوان بن امیہ اور اس کا جو غلام تھا جس کا نام تھا نسطاس حرم سے باہر لے گئے، ان کو فوراً قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن کے لیے قید کیے گئے اور اس کے بعد ان کو بھی شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل جو تھا عقبہ بن حارث تھا، کیونکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ کے باپ حارث کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ یاد رکھیے اگر یہ پوچھا جائے کہ بلیع الارض کون ہیں، وہ کون سی شخصیت ہیں جن کو زمین نگل گئی، تو وہ بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے افراد روانہ کیے اس کے لیے؟ تو 10 افراد۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 6 تھے،
اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے امیر جو تھے مرثد بن ابی مرثد تھے، لیکن الرحیق المختوم اور دیگر کتابوں میں حضرت عاصم کا لکھا ہوا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ عاصم بن ثابت تھے، اور امام بخاری کے قول کو ترجیح ہے۔ مسلمان قبیلہ حذیل کے رجی نامی چشمے پر اترے، یہ کہاں واقع ہے؟ تو یہ عصفان اور مکہ کے درمیان میں ایک چشمہ واقع ہے۔ اگلا سوال یہ، بنو لحیان کے کتنے لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا؟ تو 100 تیر انداز تھے جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی حفاظت کس طرح کی گئی کہ اللہ نے بھیڑوں کا ایک جتھا بھیج دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ قسم کھا لی تھی کہ یہ کسی مشرک کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہ کسی مشرک کو ہاتھ لگانے دیں گے، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی قسم ان کی شہادت کے بعد بھی پوری کی ہے۔ اگلا سوال یہ، کون سے 2 صحابی گرفتار کر کے مکہ لائے گئے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ۔ حضرت زید بن دسنہ کو خریدا صفوان نے، کیونکہ انہوں نے صفوان کے باپ کو قتل کیا تھا غزوہ بدر کے اندر، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تھا عقبہ بن حارث نے، کیونکہ عقبہ کے باپ حارث کو انہوں نے قتل کیا تھا غزوہ بدر میں۔ تو آپ سوال کے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں کسے قتل کیا تھا؟ تو صفوان بن امیہ کے باپ امیہ کو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں کس سردار کو قتل کیا تھا؟ تو جواب ہے عقبہ کے باپ حارث کو۔ اگلا سوال یہ، بریء العرض کن کا لقب ہے؟ تو جواب ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگلا سوال یہ ہے، قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے والے پہلے بزرگ کون ہیں؟ تو یاد رکھیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اسی مہینے کے اندر ایک اور المناک حادثہ پیش آیا جو رجی سے بھی زیادہ سنگین اور دردناک تھا، جس کو بیر معونہ یا سریۃ القراء کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں 70 قاری شہید ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ بھی صفر 4 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو برہ عامر بن مالک، اس کا لقب تھا ملاعب السنہ، نیزوں سے کھیلنے والا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام نہ تو قبول کیا نہ ہی دوری اختیار کی۔ ہاں، یہ کہا کہ آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے نجد کی طرف بھیج دیں تو مجھے امید ہے وہ لوگ آپ کی بات اور آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے اصحاب کے لیے اہل نجد سے خطرہ ہے۔ تو ابو برہ اس شخص نے، مالک بن عامر نے کہا میں ان کو پناہ دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 شخص ابن اسحاق کے بقول اور 70 شخص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جو قاری تھے بھیجے، اور راج قول بھی یہی 70 کا ہے۔ بہرحال یہ معونہ کے کنویں پر جا کے پہنچے، جس وجہ سے اس کو بیر معونہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے پچھلے واقعہ میں رجی چشمے کا نام ہے اور معونہ کنویں کا نام ہے۔ ان کو روانہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ عامر مالک بن عامر اور ہے اور عامر بن طفیل اور شخص ہے۔ بہرحال جب یہ وہاں پہ پہنچے بیر معونہ پر تو حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر اس شخص کے پاس گئے۔ ابھی خط اس نے دیکھا نہیں تھا، ایک آدمی کو اشارہ کیا، انہوں نے نیزہ مار کر حضرت حرام کو شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت ان کے الفاظ تھے فزت رب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال یہاں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ شہادت کے وقت کس کے الفاظ تھے؟ تو حضرت حرام بن ملحان کے الفاظ تھے۔
اس کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے والوں کو آواز دی، قبیلہ بنو عامر کو، کہ ان کو قتل کر دو، مار ڈالو، لیکن وہ عامر بن مالک کی پناہ دینے کی وجہ سے اس چیز پر آمادہ نہ ہوئے۔ یہاں سے مایوس ہو کر عامر بن طفیل نے بنو سلیم کے 3 قبیلوں کو، عصیہ، ریل اور ذکوان، ان تینوں کو آواز دی۔ وہ لبیک کہتے ہوئے پہنچے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ جو 70 قراء تھے لڑائی شروع کی اور ان کو شہید کر دیا۔ ان میں سے ایک تو حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ زندہ بچ گئے، وہ بھی شدید زخمی تھے، انہوں نے ان کو مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اور 2 صحابی اونٹ چرا رہے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا عمر بن امیہ ضمری اور دوسرے کا نام تھا حضرت منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے پرندوں کو دیکھا، ان کو وہاں کچھ خطرہ محسوس ہوا کہ اس جگہ پہ جہاں ہمارے ساتھی تھے پرندے منڈلا رہے ہیں، یہ وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ سب شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو حضرت منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ پیچھے حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ چونکہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے آزاد کر دیا کہ میری ماں نے یہ نظر کر رکھی تھی کہ کسی کو آزاد کروں گی، لہذا میں اپنی ماں کی طرف سے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ اس دردناک خبر کو لے کر مدینہ پہنچے۔ راستے میں جب یہ آ رہے تھے تو وادی قنات کے سرے پر واقع مقام قرقرہ میں جب پہنچے تو یہاں بنو کلاب کے 2 آدمی ملے۔ جب وہ سو گئے تو حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قتل کر دیا، کیونکہ پیچھے ان کے 68 اور 69 بندے مقتول ہو چکے تھے۔ حالانکہ ان دونوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد ہوا تھا۔ حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مطلع اور واقف نہ تھے، لہٰذا حسب معاہدہ ان کی دیت ادا کرنا مسلمانوں کے ذمہ تھی، اور مسلمان جب دیت کے سلسلے میں بنو نذیر کے پاس گئے، کیونکہ معاہدہ یہی ہوا تھا کہ جب دیت دیں گے تو بنو نذیر بھی اس کا حصہ دیں گے اگر مسلمانوں سے کوئی قتل ہو جائے۔ اسی طرح جو میثاق مدینہ ہوا تھا، اگر یہودیوں سے کوئی قتل ہو جائے تو مسلمان بھی دیت دیں گے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے، جس کی وجہ سے وہ بنو نذیر کا واقعہ ہوا، وہ آپ کو ہم غزوات کے اندر بتلائیں گے۔ یہاں بتلانے کا مقصد صرف بیر معونہ کے متعلق بتلانا تھا کہ بیر معونہ کا واقعہ اس طرح پیش آیا۔ بہرحال اب سوال دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قراء ہمراہ بھیجے؟ تو بقول ابن اسحاق کے 40، اور راجح قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ آپ نے عامر بن مالک کے ساتھ، یہاں عامر بن مالک کے ساتھ بھیجے، اور جو دشمن تھا وہ تھا عامر بن طفیل۔ 70 امام بخاری کے بقول 70 تھے۔ ان 70 کے امیر کون تھے؟ تو حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے، جو بنو سعدہ سے تعلق رکھتے تھے۔ معتق للموت کن کا لقب تھا؟ تو حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب معتق للموت، یعنی موت کے لیے آزاد کرتا، یہ ان کا لقب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرکاء میں سے کسے ایک خط دیا کہ یہ خط عامر بن طفیل کو دینا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں حرام بن ملحام، یعنی حضرت انس کی جو والدہ تھیں حضرت ام سلیم، ان کے بھائی کو عامر بن طفیل کے اشارے سے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا۔ عامر نے کن کو ابھارا؟ مسلمانوں کے قتل پر اپنے قبیلے کو پہلے، مگر انہوں نے عامر بن مالک کی پناہ کے پیش نظر توجہ نہ دی۔ اس کے بعد عامر بن طفیل کن کے پاس گیا جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا؟
تو اس کا جواب یہ ہے بنو سلیم کے 3 قبائل عصیہ، رال اور زکوان۔ اس واقعہ میں کل کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ تو یاد رکھیے 68 صحابہ شہید ہوئے۔ عام طور پہ کتابوں میں 70 لکھ دیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ شرکاء 70 تھے اس وجہ سے 70 کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ 68 شہید ہوئے۔ حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے اور یہ غزوہ خندق تک زندہ رہے۔ غزوہ خندق کے اندر یا اس کے بعد یہ فوت ہوئے۔ اور دوسرے بچ جانے والے صحابی حضرت عمر بن امیہ زمری ہیں، اور تیسرے صحابی کے متعلق میں نے بتلایا ان کا نام تھا حضرت منذر بن عقبہ، انہوں نے مقابلہ کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اگلا سوال یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن فجر کی نماز میں ان پر بد دعا کی؟ تو 30 دن تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ عامر بن طفیل کے بارے میں آگے آئے گا کہ عامر بن طفیل کو طاعون کی بیماری لاحق ہوئی اور یہ بہت جلد ہی مر گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو گٹلی وغیرہ بھی نکلی تھی اور یہ گھوڑے کے اوپر سے گرا اور مر گیا۔ اگلا سوال یہ، اس واقعہ میں شریک کن کا جنازہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا جس کی عظمت سے متاثر ہو کر قاتل بھی ان کا مسلمان ہو گیا؟ تو حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، سفر ہجرت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، سفر ہجرت میں سراقہ بن مالک کو امان نامہ لکھ دینے والے صحابی، یہ بھی اسی جگہ پہ اسی واقعہ میں شہید ہوئے۔ ان کے قاتل کا نام تھا جبار بن سلمہ۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کی نعش اور ان کا جنازہ آسمان کی طرف اوپر اٹھایا گیا اور اس چیز سے متاثر ہو کر یہ مسلمان ہو گئے۔ سریہ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری کے اندر اسے روانہ کیا۔ اس کا مقصد تھا ابو سفیان کو قتل کرنا۔ چنانچہ حضرت عمر بن امیہ زمری کے ساتھ دوسرے شخص تھے سلمہ بن اسلم، یہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے بطن یاجیج میں پہنچ کر اپنی سواریوں کو باندھ دیا تو ان کے ساتھی نے کہا، عمر کیا خیال ہے رات کی تاریکی میں مکہ کے اندر جائیں، طواف اور 2 رکعت نماز پڑھ کر چلے آئیں؟ تو بہرحال یہ وہاں جب طواف کے لیے پہنچے تو ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے کہا عمر بن امیہ ہے رنج و غم، یعنی زور سے کہا۔ ان کو پتہ تھا یہ عمر بن امیہ زمری جو ہے سردار ہے، یہ کسی مقصد کے تحت آیا ہوا ہے، لہٰذا اہل مکہ سارے جمع ہو گئے، ان کے تعاقب میں نکلے، یہ ایک غار کے اندر چھپ گئے، صبح تک وہاں پہ چھپے رہے۔ عمر بن امیہ زمری نے اس سفر کے اندر ایک شخص کو قتل کیا جس کا نام تھا عثمان بن مالک۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے گھوڑے کے لیے گھاس کاٹنے آیا، میں نے سلمہ کو کہا جو ان کا ساتھی تھا، اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو اہل مکہ کو بتلا دے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے فوراً اس کے سینے کے نیچے خنجر مارا اور وہ گر کر چلایا۔ بہرحال اہل مکہ کو پھر بھی پتہ چل گیا لیکن ہم چھپ گئے۔ اور اسی طرح اس سفر میں انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش جو سولی پر لٹکی ہوئی تھی اس کو بھی اتار کر نکال لانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا اور انہوں نے ایک جگہ پہ لاش رکھ دی، کہا جاتا ہے کہ زمین نے اس کو نگل لیا، اس وجہ سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب جو ہے بلیع الارض ہے کہ زمین نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا، ان کو نگل لیا۔ تو اس سریہ کے اندر کل کتنے دن لگے؟ 3 دن لگے۔ ابو سفیان قتل نہ ہوا۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سریہ میں 3 افراد کو قتل کیا اور 1 کو گرفتار کر کے مدینہ لائے۔ اگلا سوال یہ ہے 4 ہجری میں کل کتنے سرایہ ہوئے؟ تو 4 ہجری میں کل 5 سرایہ ہوئے ہیں۔